ہم محرم الحرام کا مہینہ کیسے گزاریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز تہجد سب سے افضل ترین ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے افضل ترین ہیں۔ تو رمضان کے بعد یعنی جو نفلی روزے ان میں محرم الحرام کے اندر آپ روزے رکھیے، روزوں کے ساتھ گزاریے۔ میرے آقا نے فرمایا محرم کا ایک روزہ انسان کے پچھلے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح خود آقا علیہ السلام نے بھی عاشور کا روزہ رکھا، یہود کی مخالفت کی، اور فرمایا آگے پیچھے 11 کو بھی یا 9 کو بھی رکھنا چاہیے۔ بہرحال سنت سے ثابت ہے کہ سرکار نے جب مدینے میں آ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا کہ کیوں رکھتے؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، بنو اسرائیل کو، تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو روزوں کے اندر جو ہے یعنی آپ محرم کے اندر روزوں کے ساتھ یہ دن گزاریے، تلاوت کلام مجید زیادہ سے زیادہ کیجیے، آل بیت اطہار کے اصال ثواب کے لیے جو ہے وہ خیرات کیجیے، پانی کی سبیلیں لگائیے، ان کے لیے قرآن کا اصال ثواب کیجیے، ان کے فضائل کو بیان کیجیے، ان کی سیرت کو اپنائیے، ان کے مقام و مرتبے کو امت کے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے جو صاحبان علم ہیں، اور اس طرح یہ مہینہ گزاریے جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے سنت کے ساتھ اس کو گزارا، اور فرمایا اس کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں اس کے بارے میں جو مروی حدیث کے اندر ان کو جو ہے وہ چلنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ایک یہ بھی ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پہ رزق کی فراخی کرتا ہے، اللہ اسے سارا سال رزق کی فراخی دیتا ہے، اس کے لیے رزق میں تنگی جو ہے کسی قسم کی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں اس طرح انسان کو جو ہے وہ یہ گزارنا چاہیے محرم الحرام کو، نہ کہ روتے پیٹتے اور ماتم کرتے ہوئے اور خود کو مارتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اللہ سے جو ہے وہ آل بیت کی محبت مانگنی چاہیے، ان جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا اظہار، عشق کا اظہار ہو، اور ان کے غم میں انسان کو رونا بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی آل بیت اطہار کے ساتھ۔ ان کی سیرت کو اپنے لیے مشن راہ سمجھنا چاہیے، مشن حسینی کو لے کر چلنا چاہیے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ روزوں میں گزاریں، نوافل میں گزاریں، بندگی میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، تو ان کا ثواب آپ کرب و بلا کے شہداء کو پیش کیجئے۔ تو اس طرح اگر گزاریں گے تو یقیناً ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی، پیارے آقا علیہ السلام بھی راضی ہوں گے کہ امت ان کے آل بیت سے بہت زیادہ عشق و محبت کر رہی ہے، اور پھر ان کے روحانی فیضان کے حصول بھی ہوں گے، ہمیں وہ بھی حاصل ہوں گے جب ان تک ہمارے تحائف اصال ثواب کی شکل میں لے کے جائے جائیں گے کہ یہ آپ کے غلاموں نے بھیجے ہیں، تو ان کی روحانی توجہات بھی ہماری طرف جو ہے وہ ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ مہینہ خرافات کی نظر نہ کیجیے، یہ مہینہ غلط رسم و رواج کی نظر نہ کیجیے، مارنے پیٹنے تعزیے کی طرف کی نظر نہ کیجیے، صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے والے علماء یا مولوی یا ذاکرین کو قطعی طور پہ نہ سنیے جو فتنہ قسم کے فائر برینڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ پاکیزہ محافل مساجد کے اندر شریک ہوئیے اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کیجیے، اور اپنے لیے بھی اللہ سے ان کے طفیل جو ہے وہ بخشش، مغفرت اور نیکی کی اور خاتمہ بالایمان کی آپ دعا مانگیں، تو یقیناً دعائیں قبول بھی ہوں گی اور آپ کا مہینہ بھی درست گزرے۔